بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا مسلمان کسی بھی حالت میں شراب پی سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، اسلام میں شراب کو قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی حالت میں شراب پینا جائز نہیں۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے؟ جواب: صدقہ دینا اور والدین کی خدمت کرنا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ جواب: وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سوال: بے وضو کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جواب: اس کے شوہر کا۔ سوال: تہجد کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور گناہوں کی معافی۔ سوال: 3 ایسے اعمال کون سے ہیں جن کا اجر ہمیشہ جاری رہتا ہے؟ جواب: صدقہ جاریہ، علم کی تعلیم اور نیک اولاد۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جواب: وہ شخص جو منافقت کرے اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ جواب: لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے سال میں تیار ہوئی؟ جواب: تقریباً 100 سال میں تیار ہوئی۔ سوال: حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: بلیہ بن ملکان۔ سوال: خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی کیا نشانی ہے؟ جواب: خواب میں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کے مطابق ہو۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب: مسجد قباء۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ جواب: قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب: نماز کا خیال رکھو اور غلاموں کے حق ادا کرو۔ سوال: روزے کے کتنے درجات ہیں؟ جواب: 3 درجات ہیں، عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ۔ سوال: چاند کو 2 ٹکڑے کس نے کیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزے کے طور پر کیا۔ سوال: سب سے پہلا کلمہ کس نبی نے پڑھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: چاند گرہن کے دوران کون سے لوگوں کی موت ہوتی ہے؟ جواب: سائنسی یا اسلامی لحاظ سے چاند گرہن کا کسی خاص فرد کی موت سے تعلق ثابت نہیں ہے۔ سوال: کیا دوران سفر وتر کی نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، وتر واجب نماز ہے، سفر میں بھی اسے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا عورت بیٹھ کر وتر کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب: اگر عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتی ہے، بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا سحری کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سحری کے بغیر بھی روزہ صحیح ہے، لیکن سحری کرنا سنت اور برکت والا عمل ہے۔ سوال: جس کو دعائے قنوت نہ آتی ہو وہ کیا کرے؟ جواب: اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا 3 بار پڑھ سکتا ہے۔ سوال: حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا یاد کروائی تھی جو وہ بچپن میں وتر کی نماز میں پڑھتے تھے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعائے قنوت یاد کروائی تھی۔ سوال: حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اپنے منہ میں ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور کیوں نکالی؟ جواب: کیونکہ وہ صدقے کی کھجور تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ پر صدقہ حرام تھا۔ سوال: کیا مغرب کے بعد ناخن کاٹنا نحوست لا سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، اسلام میں کسی بھی وقت ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں، یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی کون سی تھی؟ جواب: سورۃ العلق کی ابتدائی آیات۔ سوال:
رمضان المبارک میں ہر فرض کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ جواب: 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے روزہ رکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے روزہ رکھا تھا۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ نہیں بناتا؟ جواب: کوا، فاختہ اور کوئل جیسے پرندے اپنا گھونسلہ نہیں بناتے بلکہ دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں انڈے دیتے ہیں۔ سوال: جنت میں سب سے زیادہ پسندیدہ مشروب کون سا ہوگا؟ جواب: تسنیم ہوگا۔ سوال: روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے والے کا کیا نقصان ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور دھوکہ دینا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ سوال: کیا عصر کے وقت جھاڑو دینے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب: جی نہیں، یہ محض ایک وہم پرستی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں مومن کے ساتھ جائے گی؟ جواب: اس کے نیک اعمال۔ سوال: سب سے پہلے قرآن کو کتابی شکل میں کس نے جمع کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: عورت کے چہرے پر کس جگہ تل خوش قسمتی کی علامت ہے؟ جواب: عورت کے چہرے پر درج ذیل مقامات پر تل ہونا خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشانی پر، عزت، دولت اور کامیابی کی علامت۔ نمبر 2، آنکھوں کے قریب، ذہانت اور محبت بھری زندگی۔ نمبر 3، گال پر، خوشحال اور مطمئن ازواجی زندگی۔ نمبر 4، تھوڑی پر، مضبوط ارادے اور کامیاب شخصیت۔ نمبر 5، ہونٹوں پر، خوش گفتاری اور پرکشش شخصیت۔ سوال: رمضان المبارک میں کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: رمضان المبارک میں سورۃ الدخان پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص رمضان کی کسی بھی رات میں سورۃ الدخان پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سورت مشکلات سے نجات اور برکت کے لیے بھی بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ سوال: جس عورت اور مرد کا نام ASFM یا R سے شروع ہوتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جواب: ایسے نام والے افراد کو عمومی طور پر جلدی ترقی ملتی ہے، وہ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے زیادہ تر درست ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں بڑے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال: کھڑے ہو کر پانی پینے سے کون سا خطرناک نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات اور سائنسی تحقیقات کے مطابق کھڑے ہو کر پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، گردوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے جو پتھری کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 2، ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ پانی جلدی پیٹ میں پہنچ کر معدے میں صحیح سے جذب نہیں ہوتا۔ نمبر 3، جوڑوں اور گھٹنوں میں درد کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیٹھ کر پانی پینے کی تلقین فرمائی ہے۔ سوال: نہانے میں زیادہ دیر لگانے والی عورت میں کون سی برائی ہوتی ہے؟ جواب: ایسی عورت میں درج ذیل خامیاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، کاہلی اور سستی جو وقت ضائع کرنے کی عادت میں بدل جاتی ہیں۔ نمبر 2، گھریلو کاموں میں عدم دلچسپی جو گھر کے ماحول کو متاثر کرتی ہے۔ نمبر 3، خود پسندی جو رشتوں میں مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ نمبر 4، شیطان کا وسوسہ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان پانی میں کھیلتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ سوال: بلی کے رونے سے گھر میں کس کی موت ہوتی ہے؟ جواب: یہ محض ایک وہم اور توہم پرستی ہے۔ بلی کا رونا کسی موت یا نقصان کی علامت نہیں بلکہ یہ اس کے قدرتی انداز میں آواز نکالنے کا حصہ ہے۔ البتہ بعض روایات کے مطابق بلی جب عجیب آواز میں روتی ہے تو اسے کسی غیر مرئی چیز کا احساس ہو سکتا ہے، مگر اس کا تعلق براہ راست موت یا کسی مصیبت سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ اسلام میں اس قسم کے عقائد کو بغیر کسی دلیل کے ماننے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال: روزانہ کتنی بار استغفار پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب: حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ روایات کے مطابق جو شخص روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے وہ مالی مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں روزہ صرف 3 گھنٹے کا ہوتا ہے؟ جواب: دنیا میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں دن اور رات کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے، جیسے ناروے کے کچھ حصے، آئس لینڈ اور دیگر قطبی علاقے۔ وہاں گرمیوں میں دن بہت لمبے اور سردیوں میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض مقامات پر روزے کا دورانیہ 3 گھنٹے تک محدود ہو سکتا ہے۔ سوال: جب ماں کی دعا اثر کرتی ہے تو کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: ماں کی دعا بے حد اثر رکھتی ہے اور جب یہ قبول ہوتی ہے تو کئی نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1: مشکلات آسان ہو جانا۔ نمبر 2: غیر متوقع طور پر اچھے مواقع ملنا۔ نمبر 3: دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہونا۔ نمبر 4: اچانک حالات کا بہتر ہو جانا۔ نمبر 5: ماں کی دعا کی برکت سے انسان کی زندگی میں خیر و برکت آتی ہے اور بظاہر ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سا لفظ بولا گیا تھا؟ جواب: اللہ۔ یہ پہلا لفظ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ؟ جواب: روزہ۔ سوال: ایسا کون سا عمل ہے جو دنیا میں حرام مگر جنت میں حلال ہوگا؟ جواب: شراب نوشی۔ جنت کی شراب پاکیزہ اور نقصان دہ نہیں ہوگی۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور وہ ایک قوم کی ہلاکت کا سبب بنا؟ جواب: ابابیل۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سوال: ایسا کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور اسے شیطانی درخت کہا گیا ہے؟ جواب: زقوم کا درخت۔ سوال: سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ جواب: قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو زندہ بھی ہے اور مردہ بھی؟ جواب: پانی۔ یہ بے جان بھی ہوتا ہے لیکن اس میں زندگی کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلا جمعہ کس نے پڑھایا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: کیا مسلمان کسی بھی حالت میں شراب پی سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، اسلام میں شراب کو قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی حالت میں شراب پینا جائز نہیں۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے؟ جواب: صدقہ دینا اور والدین کی خدمت کرنا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ جواب: وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سوال: بے وضو کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جواب: اس کے شوہر کا۔ سوال: تہجد کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور گناہوں کی معافی۔ سوال: 3 ایسے اعمال کون سے ہیں جن کا اجر ہمیشہ جاری رہتا ہے؟ جواب: صدقہ جاریہ، علم کی تعلیم اور نیک اولاد۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جواب: وہ شخص جو منافقت کرے اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ جواب: لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے سال میں تیار ہوئی؟ جواب: تقریباً 100 سال میں تیار ہوئی۔ سوال: حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: بلیہ بن ملکان۔ سوال: خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی کیا نشانی ہے؟ جواب: خواب میں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کے مطابق ہو۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب: مسجد قباء۔
سوال: دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ جواب: قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب: نماز کا خیال رکھو اور غلاموں کے حق ادا کرو۔ سوال: روزے کے کتنے درجات ہیں؟ جواب: 3 درجات ہیں، عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ۔ سوال: چاند کو 2 ٹکڑے کس نے کیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزے کے طور پر کیا۔ سوال: سب سے پہلا کلمہ کس نبی نے پڑھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: چاند گرہن کے دوران کون سے لوگوں کی موت ہوتی ہے؟ جواب: سائنسی یا اسلامی لحاظ سے چاند گرہن کا کسی خاص فرد کی موت سے تعلق ثابت نہیں ہے۔ سوال: کیا دوران سفر وتر کی نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، وتر واجب نماز ہے، سفر میں بھی اسے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا عورت بیٹھ کر وتر کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب: اگر عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتی ہے، بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا سحری کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سحری کے بغیر بھی روزہ صحیح ہے، لیکن سحری کرنا سنت اور برکت والا عمل ہے۔ سوال: جس کو دعائے قنوت نہ آتی ہو وہ کیا کرے؟ جواب: اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا 3 بار پڑھ سکتا ہے۔ سوال: حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا یاد کروائی تھی جو وہ بچپن میں وتر کی نماز میں پڑھتے تھے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعائے قنوت یاد کروائی تھی۔ سوال: حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور اپنے منہ میں ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور کیوں نکالی؟ جواب: کیونکہ وہ صدقے کی کھجور تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ پر صدقہ حرام تھا۔ سوال: کیا مغرب کے بعد ناخن کاٹنا نحوست لا سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، اسلام میں کسی بھی وقت ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں، یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی کون سی تھی؟ جواب: سورۃ العلق کی ابتدائی آیات۔ سوال: رمضان المبارک میں ہر فرض کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ جواب: 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے روزہ رکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے روزہ رکھا تھا۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ نہیں بناتا؟ جواب: کوا، فاختہ اور کوئل جیسے پرندے اپنا گھونسلہ نہیں بناتے بلکہ دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں انڈے دیتے ہیں۔ سوال: جنت میں سب سے زیادہ پسندیدہ مشروب کون سا ہوگا؟ جواب: تسنیم ہوگا۔ سوال: روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے والے کا کیا نقصان ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور دھوکہ دینا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ سوال: کیا عصر کے وقت جھاڑو دینے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب: جی نہیں، یہ محض ایک وہم پرستی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں مومن کے ساتھ جائے گی؟ جواب: اس کے نیک اعمال۔ سوال: سب سے پہلے قرآن کو کتابی شکل میں کس نے جمع کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: عورت کے چہرے پر کس جگہ تل خوش قسمتی کی علامت ہے؟ جواب: عورت کے چہرے پر درج ذیل مقامات پر تل ہونا خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشانی پر، عزت، دولت اور کامیابی کی علامت۔ نمبر 2، آنکھوں کے قریب، ذہانت اور محبت بھری زندگی۔ نمبر 3، گال پر، خوشحال اور مطمئن ازواجی زندگی۔ نمبر 4، تھوڑی پر، مضبوط ارادے اور کامیاب شخصیت۔ نمبر 5، ہونٹوں پر، خوش گفتاری اور پرکشش شخصیت۔ سوال: رمضان المبارک میں کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟
جواب: رمضان المبارک میں سورۃ الدخان پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص رمضان کی کسی بھی رات میں سورۃ الدخان پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سورت مشکلات سے نجات اور برکت کے لیے بھی بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ سوال: جس عورت اور مرد کا نام ASFM یا R سے شروع ہوتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جواب: ایسے نام والے افراد کو عمومی طور پر جلدی ترقی ملتی ہے۔ وہ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے زیادہ تر درست ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں بڑے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال: کھڑے ہو کر پانی پینے سے کون سا خطرناک نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات اور سائنسی تحقیقات کے مطابق کھڑے ہو کر پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، گردوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے جو پتھری کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 2، ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ پانی جلدی پیٹ میں پہنچ کر معدے میں صحیح سے جذب نہیں ہوتا۔ نمبر 3، جوڑوں اور گھٹنوں میں درد کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیٹھ کر پانی پینے کی تلقین فرمائی ہے۔ سوال: نہانے میں زیادہ دیر لگانے والی عورت میں کون سی برائی ہوتی ہے؟ جواب: ایسی عورت میں درج ذیل خامیاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، کاہلی اور سستی جو وقت ضائع کرنے کی عادت میں بدل جاتی ہیں۔ نمبر 2، گھریلو کاموں میں عدم دلچسپی جو گھر کے ماحول کو متاثر کرتی ہے۔ نمبر 3، خود پسندی جو رشتوں میں مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ نمبر 4، شیطان کا وسوسہ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان پانی میں کھیلتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ سوال: بلی کے رونے سے گھر میں کس کی موت ہوتی ہے؟ جواب: یہ محض ایک وہم اور توہم پرستی ہے۔ بلی کا رونا کسی موت یا نقصان کی علامت نہیں بلکہ یہ اس کے قدرتی انداز میں آواز نکالنے کا حصہ ہے۔ البتہ بعض روایات کے مطابق بلی جب عجیب آواز میں روتی ہے تو اسے کسی غیر مرئی چیز کا احساس ہو سکتا ہے، مگر اس کا تعلق براہ راست موت یا کسی مصیبت سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ اسلام میں اس قسم کے عقائد کو بغیر کسی دلیل کے ماننے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال: روزانہ کتنی بار استغفار پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب: حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ روایات کے مطابق جو شخص روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے وہ مالی مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں روزہ صرف 3 گھنٹے کا ہوتا ہے؟ جواب: دنیا میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں دن اور رات کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے، جیسے ناروے کے کچھ حصے، آئس لینڈ اور دیگر قطبی علاقے۔ وہاں گرمیوں میں دن بہت لمبے اور سردیوں میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض مقامات پر روزے کا دورانیہ 3 گھنٹے تک محدود ہو سکتا ہے۔ سوال: جب ماں کی دعا اثر کرتی ہے تو کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: ماں کی دعا بے حد اثر رکھتی ہے اور جب یہ قبول ہوتی ہے تو کئی نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، مشکلات آسان ہو جانا۔ نمبر 2، غیر متوقع طور پر اچھے مواقع ملنا۔ نمبر 3، دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہونا۔ نمبر 4، اچانک حالات کا بہتر ہو جانا۔ نمبر 5، ماں کی دعا کی برکت سے انسان کی زندگی میں خیر و برکت آتی ہے اور بظاہر ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سا لفظ بولا گیا تھا؟ جواب: اللہ۔ یہ پہلا لفظ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ؟ جواب: روزہ۔ سوال: ایسا کون سا عمل ہے جو دنیا میں حرام مگر جنت میں حلال ہوگا؟ جواب: شراب نوشی۔ جنت کی شراب پاکیزہ اور نقصان دہ نہیں ہوگی۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور وہ ایک قوم کی ہلاکت کا سبب بنا؟ جواب: ابابیل۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سوال: ایسا کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور اسے شیطانی درخت کہا گیا ہے؟ جواب: زقوم کا درخت۔
سوال، سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ جواب، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو زندہ بھی ہے اور مردہ بھی؟ جواب، پانی۔ یہ بے جان بھی ہوتا ہے لیکن اس میں زندگی کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلا جمعہ کس نے پڑھایا تھا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ جواب، سورۃ البقرہ۔